ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ آپ کی زبان جیسے بھی استعمال ہو رہی ہو اس میں اسے استعمال کر لیں. بے شک آپ کی زبان بیماری کی وجہ سے ٹھیک طرح استعمال نہ ہو رہی ہو, تب بھی جیسی ہو جتنی استعمال ہو رہی ہو وہ کر لیں, اس کا بھی اجر ہے. یعنی اگر کوئی ہکلا کر بھی قرآن مجید کی تلاوت کر لے تو اسے دگنا ثواب ملے گا, کیونکہ اس نے ایک لفظ کو 2 مرتبہ ادا کیا ہے, تو اسے 2 بار کا ثواب ملے گا, ہمیں آپ کو 1 بار کا. یعنی الحمدللہ رب العالمین میں جتنے حروف ہیں ہمیں 10 کے حساب سے 1 بار کا ثواب ملے گا, اور اسے ایک حروف پر 20 نیکیاں ملیں گی کیونکہ 2 بار پڑھا ہے اس نے. تو یہ بھی آپ اللہ کی نعمت دیکھیے کہ زبان کا جو عذر ہے اسے بھی اس کے بارگاہ میں اتنی مقبولیت ہے کہ جو محنت اس سلسلے میں کی جا رہی وہ بھی اس کے بارگاہ میں قبول ہے کہ دگنا ثواب اس کو ملے گا. اور یقیناً زبان چلانے میں جو مشقت اسے ہو رہی ہے, ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے بارگاہ سے اس کا ثواب بھی اسے حاصل ہوگا. تو اتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں دی کہ زبان دی, اور پھر اس کے استعمال کے طریقے تعلیم فرمائے. پھر عبادت میں اس زبان کے ثواب کو متعین فرمایا کہ زبان کا استعمال جو ہے وہ بڑے کمال کی بات ہے. آپ پورا قرآن مجید زبان سے تلاوت کر کے ہی ختم کرتے ہیں, صرف دیکھنے سے تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا, وہ تو دیکھنے کا ثواب ملے گا. تو زبان بہت بڑی نعمت ہے. آپ چاہیں تو اس سے جنت کے محلات حاصل کر لیں, آپ چاہیں تو اس زبان سے دوزخ میں چلے جائیں. یعنی یہ آپشن بھی آپ کو دے دیا, یہ اختیار بھی آپ کے پاس ہے. یہ اختیار بھی آپ کے پاس ہے کہ زبان کا استعمال جو ہے اس پر معاملات جو ہیں وہ طے ہوں گے کہ استعمال کرنے والے کا مقام کیا ہوگا, زبان استعمال کیسے ہو رہی ہے. پرانے لوگوں نے آپ دیکھیں کہ وقت کو قید کر لیا. آج وہ نہیں ہے مگر وقت ان کی قید میں ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ کسی کے تقاریر موجود ہیں, کسی کی تحریریں موجود ہیں, یعنی ان کے ہاتھ کا اور ان کے زبان کا جو کارنامہ تھا وہ کسی نہ کسی صورت دنیا میں موجود ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو زبان کا استعمال پھر بھی بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ کسی کا لکھا ہوا تو شاید مٹ جائے, لیکن جو کسی کا کہا ہوا ہے اسے کوئی نہ کوئی ضرور لکھ دیتا ہے. ایک کتاب آپ نے لکھی, پتہ نہیں وہ کتاب کبھی چھپے نہ چھپے, یا چھپ جائے تو کب اس کا ایڈیشن ختم ہو جائے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ باقی نہ رہے. آج بہت ساری ایسی کتابیں جن کے ہمارے پاس صرف نام ہے, وہ کتابیں دستیاب نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو جائے لیکن ہمیں دستیاب نہیں ہے. مگر جو کچھ کسی نے زبان سے کہا وہ آج بھی کہیں نہ کہیں سے سنائی دیتا ہے, کسی کتاب میں لکھا ہوا مل جاتا ہے, کچھ اور ذرائع بن جاتے ہیں. زبان کا کہا ہوا جو ہے اس کی شدت بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. اس کو یعنی زبان کے کہے کو مٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بلکہ کسی شاعر کا ایک شعر ہے, جراحت السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان, کہ تلوار کا زخم تو مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا دیا ہوا زخم جو ہے وہ کبھی نہیں مٹتا. تو زبان جو ہے اس کا دیا ہوا زخم جس طرح نہیں مٹتا, اسی طرح یعنی جو زبان کے ذریعے پھول برسائے جاتے ہیں ان کی خوشبو بھی ہمیشہ مہکتی رہتی ہے. کیونکہ یہ تو اس شاعر کا تجربہ ہے کہ زبان تلوار سے زیادہ تیز ہے. بات ان کی ٹھیک ہے, زبان شعلہ باری بھی کر سکتی ہے اور زبان پھول بھی برسا سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ منہ میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اگر یہ صحیح نہ چلے تو پورا نظام ختم ہو جاتا ہے. آپ جو بات کہہ کے سمجھا سکتے ہیں وہ لکھ کے نہیں سمجھا سکتے.
اس سے وہ تاثر قائم نہیں ہوتا. آپ کی کہی ہوئی بات کا اثر بہت پائیدار ہوتا ہے، لکھی ہوئی بات کا اتنا پائیدار نہیں ہوتا. ہمارے اکثر غلط بات کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے. یہ بھی غلط ہے. کہا ہوا لفظ کبھی واپس نہیں آتا. آپ معذرت تو کر سکتے ہیں، لیکن جو لفظ آپ کے زبان سے نکل گیا وہ تو نکل گیا. کہنے والا بات کو شاید اس طرح دہرائے گا کہ انہوں نے یہ لفظ کہہ کر معذرت کر لی. مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ آپ یوں سمجھ لیں کہ نقش ہو گیا. اب کئی لوگوں کو وہ لفظ یاد ہوگا، بس وہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ لفظ کہہ کر معذرت کر لی تھی. یعنی اگر وہ لفظ اچھا نہیں تھا تو ایک شرمندگی آپ کے لیے باقی ہے، کیونکہ معذرت کے لفظ سے معاملہ کتنا دھلے گا یہ تو بات کا مسئلہ ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ معذرت کے بعد بات دھل جائے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہر نعمت میں تبدیلی سے محفوظ فرمائے اور ہر نعمت کے صحیح استعمال کی توفیق ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.